فلم 92 کے ساتھ حاضر ہوں۔ میں ہوں خالد تبسم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے ہماری فلمی دنیا، جو ایک زمانہ میں رنگوں، روشنیوں اور گلیمر کا پرکشش جہاں تھا، سے وابستہ فنکاروں، ہنرمندوں اور فلموں کے بارے میں معلوماتی ویلاگ پیش کرتے ہیں۔ چینل سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور انہیں اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ امراؤ جان ادا اس عہد کی داستان ہے جب مغلیہ سلطنت اپنے زوال کے باعث چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ انگریز بہت حد تک بر صغیر میں اپنے قدم گاڑ چکا تھا، لیکن مسلمان ان تمام حالات کو نظر انداز کر کے اور راگ رنگ میں مصروف تھے۔ مسلمانوں کی یہ سیاسی تباہی در حقیقت ان کی اخلاقی اور معاشرتی بے راروی کا نتیجہ تھی۔ اس وقت کے لکھنؤ نے ایک عجیب و غریب کلچر کو جنم دیا، جو بظاہر رنگین مگر حقیقت میں بے حد المناک تھا۔ طبقہ عمرہ آنے والی بربادی سے بے نیاز اپنے ماضی کے گن گانے میں مصروف تھا۔ پیشہ ور شعراء لٹے ہوئے نوابوں کے قصیدے لکھ رہے تھے، شطرنج اور چوسر کی محفلیں جمتی، پتنگ بازی کے مقابلے ہوتے، بٹیر لڑائے جاتے، گویوں، کتھکوں اور طوائفوں کو ملازم رکھنا بڑائی اور عظمت کا نشان سمجھا جاتا تھا۔ لیکن امراؤ جان ادا اپنے دور کا رد عمل تھی۔ وہ بھی ایک طوائف تھے، مگر اتفاق سے اسے ایک ایسا اتالیق میسر آ گیا جو ادیب ہونے کے علاوہ عالم دین بھی تھا۔ ادبی تعلیم نے اس میں شعر کا ذوق پیدا کیا اور دینی تعلیم نے اسے اچھائی برائی کا شعور بخشا۔ اس نے حالات کا مقابلہ کرنا چاہا، اس نے محبت کی، بیوی بن کر ایک شریفانہ زندگی بسر کرنا چاہی، ماں بن کر اپنے بچے کی پرورش کرنا چاہی، مگر بگڑے ہوئے معاشرے کا بہاؤ اسے کچل کر گزر گیا۔ مرزا رسوا نے امراؤ جان ادا سے تعارف کرایا۔ مرزا صاحب کسی محفل میں امراؤ سے ملے تھے اور اس کے حسن و جمال سے بے حد متاثر ہوئے تھے۔ ان کے خیال میں وہ فن رقص میں بے مثال تھی، علم موسیقی میں اس کا جواب نہ تھا اور شاعری تو اس کی کنیز تھی۔ مرزا صاحب ظاہری چمک و دمک میں کھو گئے اور امراؤ کے اندر اس چیختی چلاتی عورت کو نہ دیکھ سکے جو اپنے گھن آنے والے ماحول سے نجات حاصل کرنے کے لیے اپنی جان پر کھیل گئی۔ تعارف مرزا ہادی رسوا نے کرایا، مگر امراؤ سے پوری ملاقات ہم کراتے ہیں۔ ہدایت کار حسن طارق نے اس سوشل کہانی کو اپنی بہترین تخلیقی صلاحیتیں استعمال کرتے ہوئے سنیما اسکرین پر پیش کیا، جس کو عوام نے بے حد پذیرائی بخشی۔ اداکارہ رانی نے طوائف زادی امراؤ جان ادا کے کردار میں اپنی لاجواب اداکاری کے ذریعے حقیقت کے رنگ بھر دیے۔ اداکار شاہد نے نواب سلیم کے کردار میں خوب جذباتی کیفیات پیدا کر کے فلم میں دلچسپی بڑھائی۔ رنگیلا نے اپنی مزاحیہ حرکتوں کے ذریعے نواب سلیم کے ساتھی اور دوست کے کردار چھٹن کو ادا کیا۔ لکھنؤ کی مشہور نائکا اور امراؤ کو امیرن سے امراؤ جان ادا بنانے والی خانم کا کردار نیّر سلطانہ نے نبھایا۔ آغا تالش نے اپنی روبدار شخصیت اور آواز کے ساتھ نواب سلیم کے والد بڑے نواب صاحب کے کردار کے ساتھ پورا انصاف کیا۔ نواب بابر کے روپ میں علاء الدین نے اس دور کے بٹیر باز نوابوں کی خوبصورت تصویر کھینچی۔ افضال احمد شہر کے مشہور گنڈے فضلو کے مختصر کردار میں جلوہ گر ہوئے، جبکہ آسیہ اور زمرد نے امراؤ جان ادا کی ساتھی رقاصاؤں کے روپ میں اپنے ہوش ربا رقص کا مظاہرہ کیا۔ آئیے اب فلم کی کہانی اور اس میں شامل گانوں کی طرف بڑھتے ہیں۔
فیض آباد گاؤں کی کمسن امیرن کو اپنے کمسن بھائی اور گاؤں کی سکھیوں کے ساتھ جھولا جھولتے اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ خوشی کا جو گیت ہاتھوں میں کنگنا جھانجھن مورے پاؤں میں جھولا میں جھولوں سکھی بابل کے گاؤں میں الاپ رہی ہے، اس کا انجام ایک خوفناک ڈرامہ پر ہوگا۔ گاؤں کا گنڈا دلاور اپنے ساتھی کی مدد سے امیرن کو ورغلا کر اغوا کر لیتا ہے۔ در حقیقت وہ امیرن کے والد عالم خان سے انتقام لینا چاہتا تھا، کیونکہ اس کی گواہی کی وجہ سے ایک مقدمہ میں اسے سزا ہونے سے جیل ہو گئی تھی۔ وہ امیرن کو قتل کرنا چاہتا تھا، مگر اس کا ساتھی اسے امیرن کو لکھنؤ شہر کی مشہور نائکا اور با اثر خاتون خانم کے ہاتھ فروخت کرنے کا مشورہ دیتا ہے، جو وہ قبول کر لیتا ہے۔ خانم ان سے امیرن کو 125 روپے میں خرید لیتی ہے اور اسے اپنے کوٹھے پر موجود دیگر کمسن لڑکیوں میں شامل کر کے رقص و سرود کی تربیت دینا شروع کر دیتی ہے۔ یہاں پر اداکارہ ممتاز پر رقص کرتے ہوئے یہ گیت آپ فرمائیے کیا خریدیں گے پیش کیا جاتا ہے۔ ممتاز بہترین رقص کا مظاہرہ کرتی ہے اور تماشبین اسے خوب داد دیتے ہیں۔ کمسن امیرن حیرت سے اسے دیکھتی رہتی ہے۔ خانم امیرن کے ساتھ ایک بھلائی یہ کرتی ہے کہ اسے ایک ایسے استاد سے دینی تعلیم دلانا شروع کرتی ہے جو شعر و ادب میں بھی خوب مہارت رکھتا ہے۔ کمال ایرانی نے استاد کے روپ میں اسے بہترین تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا، جو جوانی کی پھلواری میں آ پہنچی۔ تعلیم مکمل کرنے پر اس نے خدا کے حضور شکر ادا کرتے ہوئے بہتر مستقبل کی دعا کی۔ تعلیم نے امیرن کو دینی آگاہی کے ساتھ ساتھ زمانے کے آداب اور شعر گوئی کا ہنر عطا کر دیا، جس کے نتیجہ میں وہ امیرن سے امراؤ بن جاتی ہے۔ ایک روز شہر میں نوابزادوں کا ایک مشاعرہ ہوتا ہے، جس میں امراؤ بھی خصوصی دعوت پر شرکت کرتی ہے۔ یہاں پر نواب سلیم اور امراؤ کا پہلی دفعہ شعری ٹاکرا ہونے کے ساتھ ساتھ آمنا سامنا ہوتا ہے۔ دونوں پر احمد رشدی اور رونا لیلا کا گایا یہ دو گانا ہمارے سامنے آ کر خدا کی شان بیٹھے ہیں، وہ کوٹھے سے اتر کر شاعروں میں آن بیٹھے ہیں، بیچا ہے کسی نے ہم کو خریدار کون ہے، بازار ہم ہیں رونق بازار کون ہے، پیش کیا جاتا ہے۔ مشاعرے کے اختتام پر نواب سلیم امراؤ جان ادا کے خسرے دل فریب اور شاعرانہ انداز سے بے حد متاثر ہوتا ہے اور امراؤ اس کے دل و دماغ میں گھر کر لیتی ہے۔ جب بڑے نواب صاحب کو پتہ چلتا ہے کہ مشاعرہ میں طوائف زادی نے شاعرانہ کلام پیش کر کے مشاعرہ لوٹ لیا، تو وہ نواب سلیم کو حکم دیتے ہیں کہ آئندہ وہ ایسے مشاعروں میں مت شرکت کرے۔ بڑے نواب صاحب اپنی بہن کی بیٹی فرزانہ کی شادی نواب سلیم سے کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے مناسب وقت کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ ادھر فرزانہ بھی دیوانگی کی حد تک نواب سلیم کے ساتھ یک طرفہ عشق میں مبتلا ہوتی ہے اور اکثر اس کی غیر موجودگی میں اس کے بیڈ روم میں موجود ہوتی ہے تاکہ وہ نواب سلیم کا دل لبھا سکے، مگر وہ اسے کوئی جواب نہیں دیتا۔ ادھر خانم ایک محفل رقص و نغمہ کے ذریعے اپنے تینوں ہیرو یعنی امراؤ سمیت تینوں رقاصاؤں کو لکھنؤ کے رئیس اور نوابزادوں کی ملازمت میں دینے کے لیے پیش کرنے کا پروگرام ترتیب دیتی ہے۔ اس محفل میں نوابزادے نفاست علی خان، ببن مرزا اور سلیم شرکت کرتے ہیں۔ یہاں پر رانی زمرد اور آسیہ پر اس گیت مانے نہ بیری بلما مورا من تڑ پائے جیر جلائے مانے نہ بیری بلما پر رقص کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ تینوں کا رقص لاجواب ہوتا ہے۔ دوسرے روز نواب سلیم امراؤ جان ادا کی قاتل اداؤں سے گھائل ہونے کے بعد اپنے ساتھی چھٹن کے ذریعے خانم کو امراؤ کو ملازمت میں لینے کا پیغام بھیجتا ہے۔ چھٹن خانم کو امراؤ کی تنخواہ کی رقم پیشگی ادا کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ آج شام نواب سلیم امراؤ سے ملنے ان کے کوٹھے پر آئے گا، اس لیے خلوت کا انتظام کیا جائے۔ شام کو بازار حسن بند ہونے کے بعد نواب سلیم کی خانم کے کوٹھے پر آمد ہوتی ہے۔ امراؤ اور نواب سلیم دونوں خلوت میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اظہار محبت کرتے ہیں۔
یہاں پر امراؤ جان ادا خوشی کے عالم میں اس گیت کے ذریعے اپنے دل کا حال بیان کرتی ہے۔ پیار دیکھا نہ تھا کبھی ہم نے، بے رخی لاکھ بار دیکھی ہے، اس چمن پر خزاں کا پہرا تھا، ہم نے پہلی بار بہار دیکھی ہے۔ جھومیں کبھی ناچیں کبھی لہرائیں خوشی سے، جی چاہتا ہے آج کہ مر جائیں خوشی سے۔ گیت کے اختتام پر افضال احمد لکھنؤ کے بہت بڑے غنڈے فضلو کے روپ میں پردے کے پیچھے سے نمودار ہوتا ہے اور امراؤ جان ادا کا مجرا دیکھنے کی خواہش کا اظہار کرتا ہے۔ نواب سلیم اور امراؤ اس کی آمد پر حیران رہ جاتے ہیں اور اسے وہاں سے جانے کا کہتے ہیں، مگر وہ بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے امراؤ جان ادا کا مجرا دیکھنے پر اصرار کرتا ہے۔ اس موقع پر نواب سلیم طیش میں آ کر اس پر پستول تان لیتا ہے، فضلو بھی جواباً خنجر نکال لیتا ہے۔ نواب سلیم اس پر فائر کر دیتا ہے جس پر وہ زخمی ہو جاتا ہے۔ گولی کی آواز سن کر خانم اور دوسرے لوگ اس طرف دوڑتے ہیں۔ اس موقع پر خانم نواب سلیم سے فضلو کی بے وقت مداخلت پر معافی مانگتی ہے۔ اس واقعے کے بعد نواب سلیم کو نواب نفاست علی خان کی جانب سے دل آرام کی بارادری پر مشاعرے کا دعوت نامہ ملتا ہے، جس میں امراؤ جان ادا کی جانب سے بھی اپنے فن کا مظاہرہ کیا جانا تھا۔ نواب سلیم امراؤ کو دیکھنے کے لیے خصوصی طور پر اس تقریب میں آتا ہے۔ اس موقع پر امراؤ رونا لیلا کا گایا یہ گیت پیش کرتی ہے: کاٹے نہ کٹیرے رتیاں سیاں انتظار میں، ہائے ہائے میں تو مر گئی بے دردی تیرے پیار میں۔ گانے کے اختتام پر نواب نفاست اپنے گلے کا ہار نوچ کر امراؤ پر اچھالتا ہے، جو وہ پکڑ کر اس کے قدموں میں لا کر رکھ دیتی ہے۔ نواب نفاست اسے اپنی توہین گردانتے ہوئے امراؤ کو خوب سناتا ہے، مگر نواب سلیم مصلحتاً اپنا غصہ پی کر خاموش رہتا ہے۔ جاتے ہوئے امراؤ اس کی خاموشی پر شکریہ ادا کرتی ہے۔ گھر آ کر نواب سلیم اس محفل میں امراؤ جان ادا کی ہونے والی بے عزتی پر خود کو خوب کوستا ہے اور چھٹن کو خانم کے پاس دل آرام کی بارادری پر امراؤ کی اس سے ملاقات کا انتظام کرنے کے لیے بھیجتا ہے۔ چنانچہ اگلے روز مقررہ وقت پر امراؤ جان ادا دل آرام کی بارادری پر پہنچ جاتی ہے۔ یہاں نواب سلیم پہلے سے اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ اس موقع پر دونوں کے درمیان اظہار محبت ہوتا ہے۔ امراؤ اسے آگاہ کرتی ہے کہ وہ ایک طوائف ہے، جس کی وجہ سے وہ خانم کی پابندیوں میں جکڑی ہوئی ہے۔ اس موقع پر نواب سلیم اس کے پاؤں میں پہنے گھنگرو اتار کر اسے ان پابندیوں سے آزاد کرتے ہوئے اس سے شادی کرنے کا اعلان کرتا ہے۔ اس طرح چھٹن کے گھر میں دونوں کے نکاح کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ نکاح کے بعد شاہد اسے چھٹن کے گھر پر رکھتا ہے تاکہ کسی روز مناسب وقت پر وہ بڑے نواب صاحب کو اس شادی کے بارے میں آگاہ کرنے کے بعد اسے اپنے گھر لے جائے گا۔ ادھر جب خانم کو ان کی شادی کے بارے میں علم ہوتا ہے تو وہ غصے سے لال پیلی وہاں پہنچتی ہے اور نواب سلیم سے شکوہ شکایت کرنے کے بعد امراؤ جان ادا پر خوب بھڑاس نکالتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ معاشرہ کبھی طوائف کو بیوی کے روپ میں قبول نہیں کرتا اور ایک روز اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا، تب تک وہ اس کا انتظار کرے گی۔ ادھر بڑے نواب صاحب سلیم کو جاگیر کے معاملات کی ذمہ داری دیتے ہیں تاکہ وہ جاگیر کا انتظام سنبھال سکے، جس کے بعد وہ اس کی شادی اپنی بہن کی بیٹی فرزانہ سے کر سکے۔ نواب سلیم والد کو خوش کرنے کے لیے جاگیر کے معاملات کو خوش اسلوبی سے نپٹانا شروع کرتے ہیں۔ بڑے نواب صاحب اس سے خوش ہوتے ہوئے اس کی شادی کا فیصلہ کرتے ہیں۔ دوسری طرف امراؤ امید ہونے کے بعد ایک بیٹے کو جنم دیتی ہے، جس پر نواب سلیم خوشی سے نہال ہوتا ہے۔ ایک روز نواب صاحب سلیم کو اپنا فیصلہ سناتے ہیں کہ وہ اس کی شادی فرزانہ سے کر رہے ہیں، جس پر نواب سلیم انہیں بتاتا ہے کہ وہ شہر کی طوائف امراؤ جان ادا سے شادی کر چکا ہے اور اس کے بطن سے ایک بیٹا بھی پیدا ہو چکا ہے، جس پر بڑے نواب صاحب اپنی برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اسے طلاق دینے کا حکم دیتے ہیں، جس کو تسلیم کرنے سے وہ انکار کر دیتا ہے۔ چنانچہ ایک روز بڑے نواب صاحب چھٹن کے گھر پہنچ کر امراؤ جان ادا سے ملتے ہیں
اور اسے بتاتے ہیں کہ وہ اسے کسی قیمت پر قبول نہیں کریں گے، اس لیے وہ نواب سلیم کی زندگی سے نکل جائے اور اس سے طلاق کا مطالبہ کرے، ورنہ وہ نواب سلیم کی جان لے لیں گے اور اسے اس کا منہ بھی دیکھنے نہیں دیں گے۔ انہوں نے اس سے کہا کہ وہ نواب سلیم سے کہے کہ اس نے تمہاری جائیداد اور دولت کی وجہ سے تم سے شادی کی تھی، جب بڑے نواب صاحب نے تمہیں جائیداد سے آگ کر دیا ہے تو اب وہ ایک مفلس شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ چنانچہ وہ مجبور ہو کر نواب سلیم سے علیحدگی کا مطالبہ کرتی ہے۔ نواب سلیم امراؤ کو لالچی اور دھوکہ باز سمجھتے ہوئے اپنا بیٹا اس سے لے لیتا ہے اور صدمہ کی ماری امراؤ جان ادا دوبارہ خانم کے کوٹھے پر چلی آتی ہے۔ اس کے بعد بڑے نواب صاحب امراؤ جان ادا کو سلیم کی نگاہوں سے مزید گرانے کے لیے خانم کے کوٹھے پر آ کر امراؤ جان ادا سے ملتے ہیں اور اسے اپنے گھر منعقدہ تقریب میں گانے اور رقص کرنے کا کہتے ہیں، جس پر وہ راضی ہو جاتی ہے۔ اس طرح امراؤ نواب سلیم کے گھر آ کر یہ گیت گاتی ہے: جو بچا تھا وہ لٹانے کے لیے آئے ہیں، آخری گیت سنانے کے لیے آئے ہیں۔ گانے کے اختتام پر امراؤ بڑے نواب صاحب کی گود میں بیٹھے اپنے بیٹے کو اٹھا کر گلے لگاتی ہے تو سلیم آگے بڑھ کر اپنا بیٹا اس سے چھین لیتا ہے۔ واپسی پر وہ اتنا دل برداشتہ ہوتی ہے کہ اپنے آبائی گاؤں فیض آباد جانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ نواب صاحب امراؤ جان ادا کے گھر پر مجرا کرنے پر نواب سلیم کو اس کے خلاف مزید بھڑکاتے ہوئے اسے طلاق کے کاغذات دیتے ہوئے اس پر دستخط کرنے کا کہتے ہیں۔ نواب سلیم طلاق کے کاغذات پر دستخط کرنا ہی چاہتا ہے کہ چھٹن آ کر اسے دستخط کرنے سے روکتے ہوئے حقیقت حال بیان کرتا ہے کہ بڑے نواب صاحب نے اس کے گھر آ کر امراؤ جان ادا کو تم سے علیحدگی اختیار کرنے کا کہا تھا، ایسا نہ کرنے پر انہوں نے تمہاری جان لینے کی دھمکی دی تھی۔ حالانکہ امراؤ نے نواب سے کہا تھا کہ وہ سلیم سے ہر حال میں رہنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے بعد بڑے نواب صاحب نے خانم کے کوٹھے پر جا کر اسے آپ کے گھر ناچنے پر مجبور کیا تھا۔ حقیقت حال معلوم ہونے پر نواب سلیم طلاق کے کاغذات چھوڑ کر اپنے بیٹے کو اٹھا کر خانم کے کوٹھے کی جانب دوڑتا ہے۔ کوٹھے کے نیچے پان کی دکان والی سے اسے معلوم ہوتا ہے کہ امراؤ جان ادا اپنے گاؤں فیض آباد چلی گئی ہے، جہاں وہ محرم کی مجلس میں شرکت کرے گی۔ امراؤ فیض آباد پہنچنے کے بعد اس درخت کے پاس آتی ہے جس پر جھولے پڑے ہوتے ہیں، جن پر بیٹھ کر وہ جھولا جھولتے گیت گاتی تھی۔ اس کے بعد وہ مسجد کی طرف بڑھی جس کے قریب ہی ان کا گھر واقع تھا۔ جب وہ گھر داخل ہوتی ہے تو اس کی ماں حیرت سے اسے دیکھتی ہے۔ وہ ماں سے اپنے باپ کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ بتاتی ہے کہ اس کا کچھ عرصہ قبل انتقال ہو چکا ہے۔ پھر اس کی ماں اس سے پوچھتی ہے کہ بیٹا تم کون ہو؟ تو وہ بتاتی ہے کہ وہ بد نصیب تمہاری امیرن ہے، جس پر وہ خوشی سے اسے گلے لگا کر رونے لگتی ہے۔ پھر امراؤ اسے اپنے اغوا سے لے کر طوائف بننے تک کی کتھا سناتی ہے۔ طوائف کا نام سنتے ہی اس کی ماں اسے وہاں سے چلے جانے کا کہتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ لوگوں کو جب معلوم ہوگا کہ تم ایک طوائف ہو تو ہماری بنی بنائی ساری عزت خاک میں مل جائے گی، جس پر امراؤ جان ادا کو وہاں سے نکلنا پڑتا ہے۔ دوسری جانب نواب سلیم اپنے بیٹے کے ساتھ امراؤ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے محرم کی اس مجلس میں پہنچتا ہے جہاں امراؤ سیاہ لباس میں ملبوس غم کی تصویر بنے بیٹھی ہوتی ہے۔ وہ امراؤ کو پکارتا ہوا اس کے قریب بیٹھ کر اسے چھوتا ہے تو اس کا مردہ جسم ایک جانب ڈھلک جاتا ہے۔ یہاں پر فلم کا اختتام ہوتا ہے۔ 1972 میں بنائی جانے والی اس فلم کے مصنف سیف الدین سیف تھے، جو اس کہانی کے ذریعے اس بات کو اجاگر کرنا چاہتے تھے کہ طوائف اگر اپنی سابقہ زندگی سے تائب ہو کر باعزت طور پر اپنا گھر بسا کر اچھی بیوی اور ماں بننا بھی چاہے تو ہمارا معاشرہ اور امراء کے خاندان اسے قبول نہیں کرتے، نتیجتاً اسے گناہ آلود زندگی کی جانب واپس لوٹنا پڑتا ہے۔ ہدایت کار حسن طارق کی یہ ایک خوبصورت تخلیق تھی۔ اس زمانے میں وہ رانی کے شوہر تھے
اور ان کے گھر ایک بیٹی پیدا ہو چکی تھی۔ اسی وجہ سے انہوں نے فلم ساز کے طور پر اپنی بیٹی رابعہ حسن کا نام دیا تھا۔ اس فلم کی کہانی کے علاوہ سیف الدین سیف نے نغمات بھی لکھے، جن کو نثار بزمی نے موسیقی کا خوبصورت پیراہن پہنایا۔ ان نغمات نے نہ صرف اپنے زمانہ میں دھوم مچائی بلکہ اکثر کو آج بھی ذوق و شوق سے سنا جاتا ہے۔ امراؤ جان ادا کے کیمرامین نبی احمد اور ایڈیٹر منور احمد تھے۔ رانی نے امراؤ جان ادا کے کردار میں نہ صرف لاجواب اداکاری کی بلکہ اپنے دل فریب اور ہوش ربا رقص سے دیکھنے والوں کو دیوانہ بنا دیا۔ یاد رہے اس فلم کی کہانی مرزا ہادی رسوا کے مشہور ناول امراؤ جان ادا سے کشید کی گئی، جس کا منظرنامہ حسن طارق نے خود لکھا۔